حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایک مجوسی نے جس کا نام ابو لولو فیروز تھا مسجد نبوی کے اندر قاتلانہ حملہ کرتا ہے اور تقریباً اس کے چند دنوں بعد یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوم شہادت کا دن ہے اور وہ کل ہی کے دن گزرا ہے۔ آج 2 محرم الحرام ہے، تو اس لیے آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ہے۔ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل اور بڑے مہربان ہے۔ اشداء علی الکفار یبتغون فضلا من الرحمن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا والذین معه اشداء علی الکفار، کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے ہر وقت سجدے کے اندر اور رکوع کے اندر۔ حضرات ذوالفقار اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ والذین معه سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے کہ وہ میرے آقا کے ایسے بھائی ایسے ساتھی ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی میرے نبی کی رفاقت کے اندر گزاری ہے۔ میرے نبی کے ایسے رفیق ہیں کہ سفر کے اندر، حضر کے اندر، ہجرت کے وقت، یہاں تک کہ غار کے اندر، اور پھر یہاں تک کہ مزار کے ساتھ بھی میرے نبی کی رفاقت ان کو نصیب ہوئی ہے۔ اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے کہ آپ کافروں پر بڑے سخت تھے۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 40 مسلمان جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام جس کو تو پسند کرتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب تیری دعا نہ کبھی معلوم ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی تھی، یا اللہ دونوں میں سے ایک، یہ جو 2 عمر ہے، ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو اسلام کے دامن سے وابستہ فرما، جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کے دامن سے وابستہ فرما اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرات ذوالفقار علماء فرماتے ہیں کہ نبی کی زبان سے پہلے عمر بن خطاب کا لفظ لکھتا تھا، اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اسلام لانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ میرے نبی کے قتل کے ارادے سے جنگی تلوار لے کر نبی کے گھر کی طرف، نبی کے آستانے کی طرف، میرے آقا کے آستانے کی طرف چل رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی رسول ملتے ہیں، عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا آج معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ وہ
نور کہ جس کو میرے رب نے روشن کیا ہے وہ کسی کے پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ صحابی رسول نے کہا عمر تم نبی کی بات کر رہے ہو، جاؤ ذرا جا کر اپنی بہن کی تو خبر لے لو، وہ بھی اسلام لے آئی ہے، اپنے بہنوئی کی خبر لے لو، وہ بھی اسلام لے آئی ہے، تم نبی تک بعد میں جانا، پہلے جا کر اپنی بہن کا حال پوچھ کے آؤ۔ حضرت ذی وقار حضرت فاروق اعظم آپ فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر پہلے اس تلوار سے میں اپنی بہن اور بہنوئی کا سر اڑاؤں گا، اس کے بعد ابھی تک جاؤں گا۔ حضرت ذی وقار حضرت فاروق اعظم اپنی بہن کی گھر کی طرف جاتے ہیں، وہاں ان کی بہن وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قرآن پڑھا رہی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، گھر جو بڑے غصے کے اندر بڑا جو ہے وہ تکبرانہ اور آسمانہ لہجہ ہے، بڑے سخت غصے کے اندر آپ اپنی بہن کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اسلام قبول کر لیا ہے، اب ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں، بہن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مار پیٹ سے ان کی بہنیں اور ان کی بہن اور ان کا بہنوئی حضرت حسین وہ جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذی وقار لیکن آپ کی بہن کہتی ہے عمر یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اب یہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی ہے، اب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت ذی وقار اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر سوچا یہ تو میری بہن، اس نے تو میرے سامنے کبھی بلند آواز سے بات نہیں کی تھی، یہ کیا اسلام کے اندر نشہ ہے کہ آج اس کو اتنی جرت مل گئی، یہ میرے سامنے بول رہی ہے، آج اس کو اتنی استقامت مل گئی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا ذرا دکھاؤ وہ کون سی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد تمہارے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ زبان درازی کرنے لگی۔ تو بہن نے کہا کہ وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید وہ پاک ہے، اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی جو ہے وہ نہ چھوئے جب تک کہ وہ پاک صاف ستھرا نہ ہو۔ کہا بھائی آپ مشرک ہے، آپ مشرک ہے، آپ نجس ہے، اگر اس کتاب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیے، جا کر پہلے غسل کیجئے۔ حضرت فاروق اعظم غسل کے لیے جاتے ہیں، ادھر بہن کے ہاتھ رب کی بارگاہ کے اندر اٹھ جاتے ہیں، یا اللہ ظاہر کو میں نے صاف کر دیا ہے، اب عمر کے اندر کو، عمر کے باطن کو صاف کرنے کا انتظام تو کر دے۔ حضرت ذی وقار جیسے ہی فاروق اعظم غسل کر کے باہر آتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ ایسی دقت حضرت فاروق اعظم کے دل پر اثر کرتی ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ رب کا سچا کلام ہے۔ اسی وقت اپنے بہنوئی کو کہتے ہیں مجھے حضور کی بارگاہ کے اندر لے کر چلے جاؤ۔ وہ فاروق اعظم کہ جن کے ہاتھ کے اندر ننگی تلوار ہے، وہ معاذ اللہ نبی کے قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں، بہن کے گھر کے اندر جاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن کے اندر اتنی تاثیر پائی جاتی ہے کہ آپ کے دل کی حالت کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب وہی فاروق اعظم میرے نبی کی بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں، ارادہ کیا ہے؟ آپ کا غلام بننا ہے، اسلام سے وابستہ ہونا ہے۔ حضرت ذی وقار آپ جب میرے نبی کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر ہاتھ کے اندر تلوار ہے، حضور کے دربار کی طرف تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور کو بتایا، حضور نے فرمایا عمر کو آنے دو، امیر حمزہ میرے نبی کے چچا آپ کے ہاتھ کے اندر بھی تلوار تھی، وہاں عمر کو آنے دو، اگر اس کا ارادہ ٹھیک ہے پھر تو ہم اس کو مرحبا کہیں گے، خوشامدید کہیں گے، لیکن اگر وہ غلط ارادے سے آیا ہے تو پھر اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا کر رکھ دیں گے۔ حضرت ذی وقار فاروق اعظم میرے نبی کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، میرے نبی کی نگاہ حضرت سیدنا فاروق اعظم پر پڑتی ہے، دل کی حالت، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اسی وقت کلمہ پڑھ کر میرے نبی کے غلام ہو جاتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت ذی وقار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر ایک دم سے نعرہ تکبیر و رسالت بلند ہوتے ہیں۔ جبریل امین بھی میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، آ کر پیار سے کرتے ہیں یا رسول اللہ آج عمر نے اسلام قبول کیا ہے، آسمان والے فرشتے عمر کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضرت ذی وقار یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ اسلام کے
پھر کائنات کا ذرہ ذرہ کیوں نہ خوش ہوا ہو۔ حضرت ذی بقار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے نبی کے غلام بن جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نعرہ آئے تکبیر و رسالت بلند کیے، نعرہ آئے تکبیر و رسالت صحابہ کرام نے بلند کیے، آسمان والے بھی خوش ہوئے، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ خوشی سے جگمگا رہا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کفار کے جو ہے وہ ایک بڑی مقتدر اور عظیم شخصیت تھی، جیسے ہی کفار کو پتا چلا نا کہ فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ان کے ایوانوں کے اندر زلزلہ آ گیا، ایران مچ گیا، ایک شور بپا ہو گیا کہ فاروق نے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت ذی وقار حضرت فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیا، اس سے پہلے مسلمانوں نے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر کھلم کھلا نماز نہیں پڑھی تھی، کھلم کھلا سریعان عبادت نہیں کی تھی، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، آپ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا عمر ہم حق پر ہے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو اب ہم کھلم کھلا سریعان بیت اللہ میں جا کر عبادت کریں گے، میں دیکھتا ہوں ہمیں کون روکے گا۔ حضرت ذی بقار بس یہی وجہ تھی کہ اشداء علی الکفار، اللہ نے قرآن کے اندر فاروق اعظم کی صفت کو بیان کیا کہ وہ کافروں پر بڑے سخت تھے۔ حضرت ذی بقار حضرت فاروق اعظم مسلمانوں کے ساتھ نکل کر جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر سریعان عبادت کرنے کے لیے جا رہی ہے، کافروں نے روکنا چاہا، فاروق اعظم نے تلوار نکال کے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اگر تم میں سے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اس کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا نہیں چاہتا، اپنی خیر چاہتا ہے تو پھر ہمارے راستے کو چھوڑ دیا جائے اور ہمیں جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی جائے۔ حضرت ذی وقار حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، صحابہ کرام نے نعرے بلند کیے، پتا تھا کہ وہ غیرت مند شخص آ گیا ہے، وہ غیرت مند شخص آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اور میرے نبی نے دعا مانگی تھی نا یا اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کوئی ایک جس کو تو پسند کرتا ہے، پتا چلا اللہ بھی حضرت عمر کو پسند کرتا تھا، اور میری نبی کی زبان پر پہلے حضرت عمر بن خطاب کا لفظ آیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال فرمایا اور اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت ذی وقار پھر مکہ کے اندر رہے تقریباً 13 سال تک۔ وہ جو مکے کی زندگی تھی مسلمانوں پر دشوار زندگی تھی، کفار کی طرف سے جو ہے وہ ظلم و ستم اور سب کچھ یہ معاملات کیے جاتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے وہ ظلم و ستم سارا کچھ برداشت کیا۔ پھر مدینہ المنورہ کی طرف جب حضور نے ہجرت فرمائی، حضرت فاروق اعظم نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ذی وقار پھر اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جیسی ان کی رائے ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے وہ قرآن نازل فرما دیتا تھا۔ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں نا یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھی جائے، یہاں پر مصلی بچھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کی جو جگہ ہے مقام ابراہیم کو وہ مسلمانوں کے لیے مصلی بنایا گیا ہے۔ اللہ ذی وقار اسلام قبول کیا اور کفار پر اتنے سخت تھے کہ ایک دن اور نبی علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے تھے اور اس قدر ان کے اندر غیرت تھی کہ ایک دن ایک منافق تھا، ایک یہودی تھا، زمین کے کسی معاملے کے اندر ان کے درمیان جو ہے تنازع ہو گیا۔ اب فیصلہ کروانا تھا، وہ منافق جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس کو پتا تھا کہ اگر حضور کی بارگاہ کے اندر گئے نا انہوں نے تو آپ کے اوپر فیصلہ کرنا ہے،
تو وہ کہتا ہے کہ یہودیوں کے سردار کے پاس جاتے ہیں کعب بن اشرف، اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے جو ہے وہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب یہودی بھی جانتے تھے کہ جو صادق اور امین ذات ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ کہا میں نے یہودیوں کے سردار کے پاس نہیں جانا بلکہ تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس جانا ہے کہ وہ حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت ذوالفقار وہ جب حضور کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، میرے آقا نے جب دونوں کا مقدمہ سنا تو وہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، میرے آقا نے اس کا مقدمہ سنا، یہودی کا مقدمہ سنا، یہودی کے حق میں میرے آقا نے فیصلہ سنا دیا۔ جب حضور کی بارگاہ سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا منافق، وہ کہتا ہے کہ میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں۔ ایسا کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوں، کہا فاروق اعظم کے پاس جاتے ہیں۔ اب منافق نے ذہن کے اندر یہ سوچا کہ فاروق اعظم وہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کے بہت بڑے دشمن ہیں، ان سے بڑی نفرت کرتے ہیں، شاید جب ان کو پتہ چلے کہ یہودی ہے آپ اس کے حق میں فیصلہ نہ کریں، ہو سکتا ہے میرے حق میں فیصلہ کر دے۔ حضرت ذوالفقار اس منافق نے کہا کہ فاروق اعظم کے پاس جا کر کے فیصلہ کروانا ہے۔ یہودی نے کہا میں اکبر ہوں، مجھے جہاں پر مرضی لے جاؤ۔ فاروق اعظم کے دروازے پر جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر فیصلہ کروانا ہے۔ یہودی نے کہا کہ اس سے پہلے ہم حضور کی بارگاہ سے ہو آئے ہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ سنا کہ حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ میرے پاس چلے آئے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا تم جہاں پر ٹھہرو میں بھی جاتا ہوں، ابھی ان کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں، تلوار نکال کر کے اس منافق کا سر تن سے چلا کر دیتے ہیں۔ زمانے کو بتایا ہے کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ میرے نبی کی تلوار کرتی ہے۔ اس منافق کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جتنے جو ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہے وہ منافقوں سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت ذوالفقار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر ایسی خصلتیں پائی جاتی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبوت باقی ہوتی لکان عمر، تو پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر ساری وہ خصلتیں پائی جاتی تھی جو کہ نبوت کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن نبوت کا دروازہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر بند ہو گیا۔ تو وہ عمر کہ جس کے بارے میں آج کا یہ کافر کہنے پر مجبور ہے، اگر دنیا کے اندر ایک اور عمر ہوتا تو آج پوری کائنات کے اوپر، پوری روئے زمین کے اوپر اسلام کا پرچم بلند ہوتا، اور دوسرا کافر یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اگر بڑی عمر 10 سال اور اس دنیا کے اندر گزار جاتا تو آج پوری روئے زمین کے اوپر اسلام کا پرچم بلند ہوتا۔ جب اس جیسا جلیل القدر سے آپ کے رسول کہ جس کی رائے پر اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے، جب وہ نبی نہیں ہو سکتا تو کیا یہ مرزے جیسا کانا دجال نبی ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت باقی رہتی تو وہ فاروق اعظم کو نبوت ملتی۔ حضرت ذوالفقار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ شیطان آپ کو دیکھتا دور بھاگ جاتا، شیطان آپ کے سائے سے دور بھاگ جاتا۔ روایت میں اندر آتا ہے، روایت میں اندر آتا ہے الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان جو ہے حضرت فاروق اعظم کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ آج شیطان انسان کی رگوں کے اندر، انسان کے رگوں کے اندر جو ہے وہ خون بن کے دوڑ رہا ہے۔ انسان کسی نیکی کی طرف جاتا نہیں کہ پہلے اس کو شیطانی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فاروق اعظم کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ شیطان جیسے ہی حضرت فاروق اعظم کے سائے کو بھی دیکھتا ہے وہ دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عمر پر خاک وقف خاک بسر پھرتا ہے، عمر پر خاک وقف خاک بسر پھرتا ہے، مضطرب دشمن مولا عمر پھرتا ہے،
یعنی جو حضرت فاروق اعظم کا دشمن ہوتا ہے نا وہ مضطرب ہوتا ہے، اس کو چین نہیں ہوتا، کبھی یہاں پر بیٹھتا ہے کبھی وہاں پر بیٹھتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا، عمر پر خواب مقفات بسر پھرتا ہے، مضطرب دشمن مولا عمر پھرتا ہے۔ ارے ان کا نام ہی کافی ہے، تحفظ کی جگہ عمر کا نام ہی کافی ہے۔ تحفظ کی جگہ تحفظ کیا ہے؟ جب انسان تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے شیطان محبوب تھے، اللہ کی پناہ ہے، شیطان سے جو ہے وہ انسان پناہ مانگتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی دور مانگتا ہے۔ شاید نے وہی بات ذہن کے اندر رکھی کہ ان کا نام ہی کافی ہے، تحفظ کی جگہ ارے ان کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے، عمر پر خاک وقف خاک بسر پھرتا ہے، مضطرب دشمن مولا عمر پھرتا ہے۔ ارے ان کا نام ہی کافی ہے، تحفظ کی جگہ عمر کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے۔ ارے کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا، آج بھی دل کے مدینے میں عمر پھرتا ہے۔ کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا، آج بھی دل کے مدینے میں عمر پھرتا ہے۔ حضرت ذی وقار اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم تھے۔ میرے آقا کے ظاہری طور پر اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اس دنیا سے گئے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو منصب خلافت پر فائز فرما کر گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ویسے تو میری کوئی ایسی نیکی نہیں جو مجھے کام آئے گی، لیکن مجھے پتا ہے میں رب کی بارگاہ کے اندر عرض کروں گا کہ یا اللہ میں تیری امت کو فاروق اعظم کے حوالے کر کے آیا ہوں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت ذی وقار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں، پھر آپ نے ایسی حکومت کی کہ آج تک اس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم انسانوں پر تو حکمرانی کی ہے نا، آپ نے فرمایا نا کہ میرے دور کے اندر کوئی دریائے نیل کے کنارے کتا یا کوئی دریائے نیل کے کنارے کوئی جانور بھی بھوکا مر گیا تو اس کا حساب بھی فاروق اعظم سے لیا جائے گا۔ حضرت ذی وقار انسانوں پر تو حکمرانی کی ہے، آپ کے حکمرانی کے اندر کئی علاقے فتح ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج کا کافر یہ کہہ رہا ہے اگر 10 سال اور عمر گزار جاتا اس دنیا کے اندر پوری روئے زمین کے اندر جو ہے وہ اسلام ہی ہوتا، کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت ذی وقار انسانوں کے ساتھ ساتھ حضرت فاروق اعظم آپ نے زمین پر بھی حکمرانی کی ہے، آپ نے ہواؤں پر بھی حکمرانی کی ہے، آپ نے پانی پر بھی حکمرانی کی ہے۔ حضرت ذی وقار یہ بات ایسے نہیں کرتی، اس کی دلیل دیتا ہوں کہ زمین پر کیسے حکمرانی کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہمیشہ درہ رہتا تھا، درہ جو مجرم جہاں پر جرم کرتا اسی وقت اس کو سزا دے دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک حضرت فاروق اعظم کی عدالت مشہور ہے۔ آج کی عدالت تو صبح رکھنے میں 1 بجے بند ہو جاتی ہے نا، پھر تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی عدالت 24 گھنٹے موجود رہتی تھی، جو جہاں پر جرم کرتا اسی کو وہاں پر سزا دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جرائم کو حضرت فاروق اعظم نے کنٹرول کیا۔ درہ لے کر ایک مرتبہ گزر رہے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے کے اندر زلزلہ آ گیا، حضرت فاروق اعظم نے وہ درہ زمین پر مارا، کہا کہ اے زمین کیا میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا؟ اے زمین کیا میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو فوراً ٹھہر جا، فوراً ٹھہر جا، اپنی جگہ پر اطمینان سے ہو جا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اس کے بعد جب تک فاروق اعظم وہاں مدینے کے اندر حکمران رہے پھر دوبارہ کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ تو زمین پر حکمرانی کی تھی، ہوا پر کیسے حکمرانی تھی؟ ایک دن میرے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایران کے اندر جنگ ہو رہی ہے، حضرت ساریہ جو ہے وہ اس کے کمانڈر ہے، اس کے جو ہے وہ آپ جو ہے امیر ہے۔ حضرت ذی وقار خطبہ دیتے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن کے اندر آؤ، اے ساریہ پہاڑ کے دامن کے اندر آؤ۔ صحابہ کرام نے کہا
ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی قیادت کے اندر بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں ہمیں جنگ کے اندر بڑی مشکلیں آئی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہماری بڑی مدد فرمائی۔ فرمایا ایک رات قبل جمعے کا دن تھا، تقریباً اس وقت امیر المومنین نے ہماری یہ توجہ دلوائی کہ اے ساریہ پہاڑ کے دامن کے اندر آؤ، اے ساریہ پہاڑ کے دامن کے اندر آؤ۔ جب ہم نے امیر المومنین کی آواز کو سن کر دیکھا تو ایرانی لشکر جو ہے وہ پہاڑ کی طرف سے آ رہا تھا، اگر ہماری توجہ نہ جاتی تو وہ ہمیں جو ہے وہ ہلاک کر کے رکھ دیتے۔ حضرت ذی وقار اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم کی حکمرانی ہواؤں پر بھی تھی۔ یہ آواز لے کر گئی نا، آج اگر یہاں سے یہ سپیکر بند ہو جائے تو میری آواز بڑی مشکل سے باہر تک جائے گی، یا باہر گلی تک تو جا ہی نہیں سکتی، لیکن فاروق اعظم مدینے کے اندر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں، ایران میں جنگ ہو رہی ہے، وہاں سے فرمایا اے ساریہ پہاڑ کے دامن کے اندر آؤ، تو یہ ہوا حضرت فاروق اعظم کی آواز کو لے کر گئی۔ پانی پر کیسے حکومت ہے کہ مصر کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول جب گورنر بنے، مصر جب فتح ہوا، حضرت عمر بن عاص آپ گورنر بن گئے۔ اب جو دریائے نیل چلتا تھا وہ 6 ماہ کے بعد خشک ہو جایا کرتا تھا۔ اب کفار دور جاہلیت کے اندر ایسا کرتے تھے کہ خوبصورت لڑکی کو اچھے خوبصورت دلہن والے کپڑے پہنا کر دلہن بنا کر اس دریا کے خرد کر دیا کرتے تھے، وہ دریا پھر جو ہے وہ چل دیا کرتا تھا۔ جب اسلام آ گیا، اسلام نے تو آ کر سارے ظلموں کو بند کیا نا۔ میرے آقا جب اس دنیا کے اندر آئے تو اس سے پہلے تو بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا نے آ کر یہ سارے رواجوں کو ختم کیا۔ آج جب مصر فتح ہوا تو ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی کہ اس کو زندہ جو ہے وہ دریا خرد کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ذی وقار سے ابھی رسول عمر بن عاص کے پاس مسئلہ آیا کہ نیل خشک ہو گیا ہے، اب اس کو کیسے چلانا ہے، اس طرح ہم کرتے ہیں۔ عمر بن عاص نے کہا کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ کہا کہ پھر یہ نیل کیسے چلے گا؟ کہا میں خط لکھتا ہوں، میں خط لکھتا ہوں امیر المومنین فاروق اعظم کی طرف۔ فاروق اعظم کی طرف جب خط پہنچا، آپ نے وہ خط پڑھا اور پڑھ کر آپ زاروں کی دار رونا شروع ہو گئے۔ کتنی ایسی جو ہے وہ بیچاری بچیاں